باب نمبر 6 باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. عمر بن خطاب ابو حفص قرشی عدوی رضی اللہ عنہ کے مناقب. فوائد. نمبر 1، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی ابن غالب، ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب میں جمع ہوتا ہے، اور کعب تک دونوں کے آباء میں ایک کا فرق ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعب کے درمیان 7 آبا ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ اور کعب کے درمیان 8 آبا ہیں، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برابر آبا ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہیں، جو ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ اور حارث بن ہشام بن مغیرہ کے چچا ہاشم کی بیٹی ہیں. ابن مندہ نے انہیں حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ یعنی ابو جہل کی بہن لکھا ہے، حالانکہ یہ تصحیف یعنی پڑھنے میں غلطی کا نتیجہ ہے. ابن عبد البر وغیرہ نے یہ تنبیہ کی ہے فتح الباری. نمبر 2، ابو حفص القرشی العدوی، بڑی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے نام پر کنیت ہے. لقب ان کا بالاتفاق فاروق ہے. یہ لقب انہیں کس نے دیا، اس کے بارے میں حافظ رحمہ اللہ نے 3 اقوال قیلہ کے ساتھ نقل کیے ہیں جو ضعف کا اشارہ ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ایک یہ کہ اہل کتاب نے دیا، اور ایک یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. تینوں اقوال کے حوالے لکھ دیے ہیں، مگر پکی بات کا فیصلہ نہیں فرمایا. کچھ بعید نہیں کہ تینوں ہی نے دیا ہو، واللہ اعلم. البتہ اس میں شک نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا تعارف فاروق کے ساتھ تقریباً ہر مسلمان کو ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور کم از کم جمعہ ادا کرتا ہے. امت محمدیہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہی کا مقام ہے. تقوی، زہد، عدالت، علم، سیاست مدن، حسن تدبیر اور انتظام ملکی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے رضی اللہ عنہ و ارضا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 احادیث ذکر کی ہیں. حدیث نمبر 3679. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد العزيز الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأمي وأبي يا رسول الله أعليك أغار. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے اندر گیا ہوں. اچانک میں نے وہاں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیصہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی ایک آواز سنی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بلال ہے. اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے سامنے کی کھلی جگہ میں ایک لڑکی تھی. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا عمر کا. میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں اور اسے دیکھوں تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ فوائد. نمبر 1، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں. رمیصہ ارمس کی مؤنث، رمصا کی تصغیر ہے جس کی آنکھ میں گید رہتی ہو. آنکھوں میں گید کی وجہ سے ان کا یہ لقب ہو گیا. یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ، نام ان کا سہلہ ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، نہایت دانا خاتون تھی، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرما، اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والی تھی. نمبر 2، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ایسا فرمانے کی خبر ملی، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یعنی آپ کے تو ہم پر احسان ہی بے شمار ہیں، یہ سب عزت و حرمت آپ کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ بہشت کہاں اور ہم کہاں؟ ہم کو تو بہشت کی بو بھی سونگنے کو نہ ملتی اگر آپ ہمیں اللہ کا رستہ نہ بتلاتے، تو ساری عمر بت پرستی میں گزر جاتی. نمبر 3، ایک محل دیکھا
ترمذی حدیث نمبر 3688 میں ہے بقصر من ذهب، سونے کا بنا ہوا ایک محل دیکھا، بفنائه الفناء هو المتسع امام الدار، گھر کے سامنے کھلی جگہ، النہایا۔ اس کے بعد آنے والی حدیث میں ہے تتوضأ الى جانب قصر، وہ محل کی ایک جانب وضو کر رہی تھی۔ نمبر 4، کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ کہنے والے جبریل علیہ السلام ہے یا اس وقت موجود کوئی فرشتہ جس سے آپ نے پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا۔ نمبر 5، جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز والی حدیث کی شرح اس سے پہلے حدیث نمبر 1149 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3680۔ حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى وقال أعليك أغار يا رسول الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جب آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اچانک ایک عورت نظر آئی جو محل کی ایک جانب وضو کر رہی تھی، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی تو میں الٹا واپس ہو گیا، یعنی یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ فائدہ، اس سے پہلی حدیث میں اس کی شرح گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3681۔ حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته قال العلم۔ حمزہ نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میں نے پیا یعنی دودھ، یہاں تک کہ میں اس کی تری اپنے ناخن یا اپنے ناخنوں میں چلتی ہوئی دیکھ رہا تھا، پھر میں نے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ فوائد، نمبر 1، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ سے مراد علم ہے، کیونکہ دودھ کا فائدہ عام ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور علم کا فائدہ بھی عام ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب کا مطلب ضروری نہیں کہ وہی ہو جو خواب میں نظر آیا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی تعبیر کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 2، علم سے مراد یہاں لوگوں کی سیاست یعنی ان کے معاملات اور کاروبار حکومت کو کتاب و سنت کے مطابق چلانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت اس لیے حاصل ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت انہیں حکومت کے لیے لمبا وقت ملا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت لوگوں نے ان کی اطاعت پر اتفاق زیادہ کیا۔ اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت بہت کم تھی، اس میں اتنی کثرت کے ساتھ فتوحات نہیں ہوئیں جو اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہیں۔ اسی علم کا نتیجہ تھا کہ اتنی لمبی مدت خلافت اور بہت بڑی بڑی فتوحات کے باوجود انہوں نے لوگوں کی ایسی سیاست اور رہنمائی کی کہ کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں میں اختلاف اور انتشار پھیل گیا، اور جس طرح سب لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں لوگوں میں ان کی اطاعت اور اتفاق کی وہ صورت باقی نہ رہی، اور ایسے فتنے کھڑے ہو گئے کہ معاملہ ان کی شہادت تک پہنچ گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اختلاف پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا اور فتنے اور زیادہ پھیل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دودھ پینے کی اور آپ سے حاصل کردہ علم کی جو برکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو اتفاق اور استحکام حاصل ہوا، وہ ان کی شہادت کے بعد اس طرح ان میں باقی نہ رہا۔ فتح الباری حدیث نمبر 3682۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب
فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر چرخی والا ڈول کھینچ رہا ہوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے 1 یا 2 بار کمزوری کے ساتھ ڈول کھینچا، اللہ انہیں بخشے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے تو وہ ایک بڑے ڈول کی صورت میں بدل گیا. پھر میں نے کوئی نادر شاہ زور نہیں دیکھا جو اس کی کاٹ جیسی کاٹ کرتا ہو، حتیٰ کہ لوگ پانی سے سیراب ہو گئے اور انہوں نے وہی اونٹوں کے باڑے بنا لیے. ابن جبیر نے کہا العقبری کا معنی بہت عمدہ بچھونا یعنی قالین ہے، اور یحییٰ بن زیاد فرا نے کہا الزرابی بچھونے جن کی باریک جھالریں ہوں. مبثوثہ کا معنی ہے بہت زیادہ. سورہ غاشیہ آیت نمبر 16. فوائد نمبر 1، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 3634 میں گزر چکی ہے. بدلو بکرہ، دلون کا معنی ڈول، بکرہ لکڑی کی بنی ہوئی چرخی جس پر ڈول کا رسہ کھینچا جاتا ہے. عتاق، عتیق ان کی جمع ہے بہت عمدہ. عبقری وہ آدمی جو اپنے ارادہ پر عمل کر گزرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو. ابو عمر نے کہا عبقری القوم، لوگوں کا سردار اور منتظم. فرا نے کہا عبقریون کا معنی ہے سید یعنی سردار، اور جانوروں اور جواہر میں سے نہایت قیمتی اور بچھونے جو منقش ہوں. بعض نے کہا یہ عبقر کی طرف منسوب ہے جو بادیہ میں ایک جگہ ہے، اور بعض نے کہا ایک بستی کی طرف منسوب ہے جس میں بے حد خوبصورت کپڑے اور بچھونے بنائے جاتے تھے، اور بعض نے کہا یہ ایک ایسی زمین کی طرف منسوب ہے جس میں جن رہتے تھے. عرب ہر عظیم چیز کی نسبت اس کی طرف کرتے تھے. یہ ابو عبیدہ کا قول ہے. ابن الاسیر نے کہا پھر لوگ جو بھی عجیب اور انوکھی چیز دیکھتے جس کا بنانا بہت مشکل یا دقیق ہوتا یا ان کے ذہن میں وہ بہت بڑی ہوتی، اس کی نسبت اس کی طرف کر دیتے اور کہتے وہ عبقریون ہے. پھر اسے وسیع معنی میں استعمال کرنے لگے، حتیٰ کہ بڑے سردار کو عبقریون کہنے لگے. فتح الباری. نمبر 2، یحییٰ نے کہا کرمانی نے سمجھا کہ اس سے مراد یحییٰ بن سعید قطان ہے، اور یہی بات جزم سے کہہ دی ہے. دلیل یہ دی ہے کہ یہ حدیث مناقب ابی بکر حدیث نمبر 3675 میں ان کی روایت سے آئی ہے، مگر اس سے مراد یحییٰ قطان نہیں بلکہ یحییٰ بن زیاد الفرا ہیں. انہوں نے اپنی کتاب معانی القرآن میں یہ بات لکھی ہے. فتح الباری حدیث نمبر 3683. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں آپ سے بات کر رہی تھیں اور خرچہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ان کی آوازیں آپ کی آواز سے اونچی ہو رہی تھیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ اٹھ کر جلدی سے پردے کے پیچھے ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہنستا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا جو میرے پاس تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈرے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا، ہاں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت مزاج اور سخت دل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، مزید کچھ کہو۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے کبھی کسی راستے پر چلتے ہوئے نہیں ملا کہ تیرا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چلا گیا ہو۔ فوائد نمبر 1، یہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ بعض نے کہا ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، مگر خرچہ زیادہ کرنے کا مطالبہ قرینہ ہے کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1478 میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن حولی کما تری یسألننی النفقہ، یہ میرے گرد جیسے تم دیکھ رہے ہو مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں۔ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کرنے کی بات، تو اتنی خواتین جب اکٹھی بولیں تو اکیلے آدمی پر ان کی آوازیں اونچی ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر یہ معاملہ میاں بیوی کا تھا جس پر بعض اوقات عام حکم لاگو نہیں ہوتا، جیسا کہ قیس بن ثابت خطیب انصار رضی اللہ تعالی عنہ لا ترفعوا کی زد میں نہیں آتے۔ نمبر 2، الا سالک فجا غیر فجک، فج کھلا راستہ۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ جب شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس پر عمر رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہوں تو وہ ان پر حاوی کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، یہاں بعض رافضی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کا جواب شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ دیا ہے کہ چور، ڈاکو اور مشکوک لوگ بادشاہ، وزیر اعظم سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کوتوال یعنی پولیس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کا کام ہی مجرموں کو پکڑنا ہوتا ہے، اس سے اس کا مقام بادشاہ سے اونچا نہیں ہو جاتا۔ حدیث نمبر 3684۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر۔ قیس نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ غالب ہی رہے ہیں۔ فائدہ، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 31989 میں زیر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اذا ذکر الصالحون فحی ہلا بعمر ان اسلامہ کان نصرا وان امارتہ کانت فتحا، جب صالحین کا ذکر آئے تو عمر آوے ہی آوے، کیونکہ ان کا اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے مدد تھی اور ان کی امارت یعنی مسلمانوں کی فتح تھی۔ اور معجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 8806 میں قاسم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ان اسلام عمر کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا وان امارتہ کانت رحمہ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبہ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا فتح تھی اور ان کی ہجرت یعنی اللہ کی نصرت تھی اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ اللہ کی قسم ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک کعبہ کے پاس کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکے۔ حدیث نمبر 3685۔ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چارپائی پر رکھا گیا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے لوگ ان کے ارد گرد ہو گئے، ان کے لیے دعا کرتے اور صلات بھیجتے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ مجھے گھبراہٹ اس آدمی کی وجہ سے ہوئی جس نے آ کر میرا کندھا پکڑا، دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رحم کی دعا کی اور کہا، آپ نے اپنے پیچھے کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ پسند ہو کہ میں اس جیسے عمل کر کے اللہ سے ملوں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، آپ فرماتے تھے میں گیا اور ابو بکر و عمر بھی، اور میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر بھی، اور میں نکلا اور ابو بکر و عمر بھی۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3677 میں گزر چکی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ما خلفت احدا دلیل ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اعمال والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ فتح الباری حدیث نمبر 3686۔ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، احد تھم جا، کیونکہ تجھ پر نبی یا صدیق یا دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3675 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3687۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب۔ اسلم یعنی مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے ان کے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض حالات کے متعلق پوچھا، میں نے انہیں بتا دیے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت آپ فوت ہوئے کوئی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محنتی دیکھا ہے نہ سخی، یہاں تک کہ وہ اپنے آخر وقت کو پہنچ گئے یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ فوائد، نمبر 1، مراد یہ ہے کہ اپنی خلافت کے زمانہ میں تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جائے کیونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل تھے، یہی بات حق ہے۔ نمبر 2، اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہنے والے اور خدمت کرنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو اپنے مخدوم کے حالات کا جتنا علم ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہو سکتا، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے اپنے والد ماجد کے کچھ حالات دریافت کیے۔ جب وہ بتا چکے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد کے متعلق اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ اپنے والد کے حالات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی کچھ کم نہیں جانتے تھے۔ حدیث نمبر 3688۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، کہنے لگا قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کسی چیز پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ اپنی اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان کے اعمال جیسے عمل نہیں کیے۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس طرح نکلتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں سائل نے سوال کیا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اور جواب ملا انت مع من احببتا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 21379 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ الرجل يحب القوم لا يستطيع ان يعمل باعمالهم قال انت يا ابا ذر مع من احببت قال قلت فاني احب الله ورسوله يعيدها مرة او مرتين۔ یا رسول اللہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، 1 یا 2 مرتبہ دہرایا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اس سوال کے جواب میں بھی دیا ہے کہ قیامت کب ہے، اور اس سوال کے جواب میں بھی کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کے باوجود ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ گویا یہ ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں بلکہ الگ الگ واقعات کا ذکر ہے۔ بندہ عبدالسلام کہتا ہے میں اور میرے والدین، اساتذہ، تلامذہ، اقارب اور احباب اور اس کتاب پر کام کرنے والے ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کے باوجود اس محبت کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اپنے ان پیاروں کا ساتھ عطا فرما۔ تیرے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں ان سے اور انہیں ہم سے دور رکھنا۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث نمبر 3689۔ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے آدمی تھے جن کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہے تو وہ عمر ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا من نبی ولا محدث۔ فوائد نمبر 1، محدث اسم مفعول ہے جس سے بات کی جائے۔ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہو، جس کا گمان سچ نکلتا ہو، ملائے اعلیٰ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2398 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اسی معنی کی حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن وہب نے کہا محدثون کا معنی ملہمون ہے، یعنی جنہیں الہام کیا جاتا ہو، یعنی نبی نہ ہونے کے باوجود درست بات دل میں ڈال دی جاتی ہو۔ اور ترمذی حدیث نمبر 3693 کی روایت میں ابن عیینہ کے بعض اصحاب سے ہے محدثون یعنی مفہمون، جنہیں بات سمجھا دی جاتی ہو۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3682 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور دوسری کتب حدیث میں ابو ہریرہ، بلال، معاویہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا لوگوں کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور کہا تو قرآن اس کے مطابق نازل ہوا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں دو باتیں زیادہ ہیں، ایک یہ کہ محدث پہلی امتوں میں سے بنی اسرائیل میں ہوتے تھے، دوسری یہ کہ اس میں محدثون کی بجائے یہ الفاظ ہیں یکلمون، ان سے کلام کیا جاتا تھا حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ فتح الباری۔ نمبر 2، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ حافظ رحمہ اللہ کے بیان کا خلاصہ اور اس کی کچھ تشریح یہ ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس حدیث میں اگر کا لفظ تردید کے لیے نہیں، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ اس امت میں محدث ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، اگر ہوں تو ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلکہ یہاں اگر کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بالاولا ہونے چاہیے اور ہوں گے، کیونکہ یہ سب سے افضل امت ہے۔ خصوصاً عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ضرور ایسے آدمی ہیں جیسے آدمی کہتا ہے اگر میرا کوئی دوست ہے تو فلاں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اور دوست نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرا کامل اور صحیح دوست وہی ہے، اور جیسے مزدور مالک سے کہتا ہے اگر میں نے تمہارا کام کیا ہے تو میری مزدوری پوری دو، یہاں مزدور اور مالک دونوں کو علم ہے کہ اس نے کام کیا ہے، اس لیے کام کرنے میں شک نہیں، بلکہ مزدور کا مطلب یہ ہے کہ مزدوری دینے میں جو تاخیر تم کر رہے ہو یہ تاخیر تو وہ کرتا ہے جسے کام کرنے میں شک ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محدث ہوں گے اور ان میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ضرور ہی شامل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دین اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اگر کسی قوم میں نبی کے بعد دوسرے نبی کی آمد میں تاخیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کچھ بندوں کو الہام کے ذریعے سے حق سے مطلع کر دیتا تھا۔ ہماری امت میں چونکہ دین کی تکمیل ہو چکی اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب دین کے کسی مسئلے کے لیے مزید آسمان کی کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اگر واقعی کوئی محدث ہو بھی اور اس کی کوئی رائے ہو یا اسے الہام ہو اور اس کے دل میں غیب کی طرف سے کوئی بات ڈالی جائے تو وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ اسے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ اس کے مطابق ہو تو جسے الہام ہو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے، اسی طرح وہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے سے منع کرتے تھے۔ ان کے نہایت فرما بردار بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور عذر یہ پیش کیا کہ والد کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس امت میں وہ ضرورت باقی نہیں رہی جس کے لیے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، پھر بھی اگر اس امت میں کوئی محدث ہو تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ ان کی طبعی روحانی استعداد نہایت عالی اور پاکیزہ تھی۔ بہت سی باتوں میں انہوں نے جس رائے کا اظہار کیا قرآن مجید اس کے مطابق اترا، ایسی کئی باتیں ہیں انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں عجیب حسن ادب سے نوازا تھا، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں بات میں قرآن میری بات کے مطابق اترا، بلکہ یہ کہتے کہ میں نے فلاں فلاں بات میں اپنے رب کے موافق بات کی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ہے، اس سے ہماری امت میں محدث کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے لفظ اگر کے ساتھ ان کی قلت کی طرف اشارہ ہے، اس کے باوجود الہام کے مدعی پیران طریقت کی صورت میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کا لفظ نہ فرماتے تو معلوم نہیں کیا بنتا۔ ہمارے صوفی حضرات تو جو دل میں آتا ہے اسے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے مجھے میرے رب سے بیان کیا کہہ کر اللہ کا فرمان بنا دیتے ہیں۔ آپ لاکھ کہیں کہ بخاری اور مسلم کی فلاں حدیث اس کے خلاف ہے، وہ کہیں گے یہ سب چیزیں سند اور واسطے کے ساتھ آئی ہیں، جبکہ ہمارا براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں امر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہر ایسا امر یا الہام جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیاطین کی طرف سے ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 121۔ یا پھر اپنی خواہش نفس الہام کی صورت میں سامنے آ گئی ہے، جیسا کہ فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 23۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین اور
اتمام نعمت کے بعد کسی شخص کا یہ دعویٰ بہت ہی بڑی جرأت اور لا نبی بعدی کا انکار ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس قسم کے بزرگ اپنے خلفاء کی صورت میں ہزاروں گدی نشین تیار کرتے جا رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک لوگوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیتا ہے کہ میں جو کہوں تمہیں ماننا ہوگا، خواہ بظاہر شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ تم طریقت کی منزلوں سے واقف نہیں۔ ان حضرات کے لسان الغیب حافظ شیرازی کہہ گئے ہیں، اگر تمہیں پیر مغاں کہے تو مسلح کو شراب کے ساتھ رنگ لو، کیونکہ سالک منزلوں کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، من نبی ولا محدث۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں یعنی خلل ڈالا، تو اللہ اس یعنی خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کی عام متواتر قرات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے من رسول ولا نبی کے بعد ولا محدث کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ وہ اسے اس طرح پڑھتے تھے، من رسول ولا نبی ولا محدث، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک سند صحیح ہونے کے باوجود مصحف عثمانی میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے قرآن مجید کا حصہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ فتح الباری۔ نمبر 5، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو فرمایا کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی موافقات ہیں جن کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے بہت سے اقوال درست ثابت ہوئے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا اور ساتھ ہی ان کی فضیلت معلوم ہوئی۔ حدیث نمبر 3690۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک بکری لے گیا۔ اس چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اس سے چھڑا لیا، تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا، درندوں کے دن اس کی حفاظت کون کرے گا جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی یعنی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 2324 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3691۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں سویا ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیص پہن رکھی ہے، ان میں سے کچھ قمیصیں پستانوں تک ہیں اور کچھ اس سے نیچے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیص پہن رکھی ہے جسے وہ کھینچے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 23 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3692۔ حدثنا الصلت بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا. مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا گیا تو وہ درد کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا جیسے ان کی گھبراہٹ دور کر رہے ہوں، یا امیر المؤمنین، یعنی اول تو آپ اس بیماری سے فوت نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ہو گیا تو یعنی فکر کی کوئی بات نہیں، بلا شبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے تو آپ نے ان کا بہت اچھا ساتھ دیا، پھر آپ ان سے جدا ہوئے تو وہ آپ سے خوش تھے، پھر آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی رہے اور آپ نے ان کا بہت اچھا ساتھ دیا، پھر آپ ان سے جدا ہوئے تو وہ آپ سے خوش تھے، پھر آپ یعنی رعایا کے لوگوں کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کا بہت اچھا ساتھ دیا، اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس حال میں ان سے جدا ہوں گے کہ وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اور آپ کے خوش ہونے کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا، اور تم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے اور ان کے خوش ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ جل ذکرہ کا احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا۔ رہی میری گھبراہٹ تو یہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھرنے کے برابر سونا ہوتا تو اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے میں اسے اپنی جان چھڑانے کے بدلے دے دیتا۔ حماد بن زید نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ کہنے گیا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ فوائد نمبر 1، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا گیا، اس کی تفصیل اس کے بعد مناقب عثمان کے اواخر حدیث نمبر 3700 میں آ رہی ہے۔ نمبر 2، وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ جزع یجزع جزع جزعا وجزوعا منع گھبرانا، یجزعوہ باب تفعیل سے یہاں ازالہ ماخذ کے لیے ہے، وہ آپ کی گھبراہٹ دور کر رہے تھے، جیسا کہ فزع یفزع کا معنی گھبرانا ہے، مگر سورہ سبا کی آیت نمبر 54 میں حتی اذا فزع عن قلوبہم میں فزع باب تفعیل سے ازالہ ماخذ کے لیے ہے، یعنی جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے۔ نمبر 3، وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کسی شخص کو خلیفہ مقرر کروں، دوسرا یہ کہ میری پریشانی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے کہ میں تم میں عدل پر قائم رہ سکا یا نہیں۔ نمبر 4،
قلاع الارض ذهبا، زمین بھرنے کے برابر سونا۔ قلاع کا معنی ہے کسی چیز کے بھرنے کے برابر، یعنی ساری زمین کے برابر سونا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی میری گھبراہٹ ایک تو تمہاری وجہ سے ہے اور دوسری اپنی نجات کی فکر کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنی نیکیاں ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی بشارتیں رکھنے پر کہ تم جنتی ہو، اللہ کا ڈر ان کے دل میں اس قدر تھا کیونکہ اللہ کریم کی ذات بے پرواہ اور مستغنی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل، منصف، حق پرست، متبع شرع صحابی اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ڈر ہو تو افسوس ہمارے حال پر کہ سر سے پیر تک گناہوں میں گرفتار ہیں، ہمیں کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ تفسیر الباری۔ نمبر 5، اس حدیث پر مزید کلام حدیث نمبر 3700 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 3693۔ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لافتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں وہ خوشخبری دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو انہوں نے اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو انہوں نے اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت دو۔ تو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بتایا تو انہوں نے اللہ کی حمد کی اور کہا اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3674 میں گزر چکی ہے۔ حديث نمبر 3694۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فائدہ، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث اس حدیث کا ایک حصہ ہے جو مکمل کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6632 میں آئے گی۔ اس کا باقی حصہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آگے ساری حدیث ہے، اس کا کچھ بیان کتاب الایمان کے باب نمبر 8 حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح میں گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑنے سے آپ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت عنایت اور ان کے ساتھ بہت محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔